السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے احسان کا بدلہ۔ رمضان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور ایماندار لڑکا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کا گاؤں سرسبز و شاداب تھا، جہاں ہر طرف کھیت کھلیان اور پھلوں کے درخت نظر آتے تھے۔ رمضان کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرے تاکہ یہاں کے لوگ خوشحال ہو جائیں۔ ایک دن رمضان جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک کتے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کتا کانپ رہا تھا اور اس کا ایک پاؤں زخمی تھا۔ رمضان کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ جھٹ سے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر کتے کے زخم پر باندھ دیا۔ پھر اس نے کتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور گاؤں لے آیا۔ گھر آ کر اس نے کتے کی خوب دیکھ بھال کی، اس کو کھانے کے لیے دودھ دیا اور ہر روز اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ چند دنوں بعد کتا بالکل ٹھیک ہو گیا اور رمضان سے بہت مانوس ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے گھومتا اور رمضان کے ساتھ کھیلتا۔ رمضان نے اس کا نام شیرو رکھا۔ گاؤں میں سب کو رمضان کی نیکی کا علم ہو گیا اور لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کرنے لگے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ رمضان اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا، مگر شیرو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ ایک دن رمضان کے والد نے اسے بازار جانے کو کہا تاکہ وہ کچھ ضروری سامان خرید کر لا سکے۔ رمضان اپنے تھیلے میں پیسے ڈال کر بازار کی طرف چل پڑا اور شیرو بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک ویران جگہ آئی جہاں چند چور چھپے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی رمضان وہاں سے گزرا، چوروں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا تھیلا چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ رمضان خوفزدہ ہو گیا، مگر شیرو نے فوراً اپنی بہادری دکھائی۔ وہ بھونکنے لگا اور چوروں پر حملہ کر دیا۔ چور حیران رہ گئے کہ ایک کتا ان کے خلاف اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے۔ شیرو نے ایک چور کو زور سے کاٹ لیا، جس پر باقی چور گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ اتنی دیر میں گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور رمضان کو بچا لیا۔ چوروں کو بھاگتے دیکھ کر سب کو معلوم ہو گیا کہ اگر شیرو نہ ہوتا تو رمضان کا تھیلا لوٹ لیا جاتا۔ سب نے شیرو کو شاباش دی اور اس کی بہادری کی خوب تعریف کی۔ رمضان بہت خوش تھا کہ جس جانور کی اس نے مدد کی تھی، آج اسی نے اس کی جان بچائی تھی۔ یہ واقعہ گاؤں میں ہر کسی کی زبان پر تھا۔ لوگ رمضان کی نیکی اور شیرو کی وفاداری کی مثالیں دینے لگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، نیکی کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ کی جائے یا کسی جانور کے ساتھ۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کے سردار نے رمضان کو گاؤں کے سب سے نیک اور ایماندار لڑکے کا خطاب دیا اور شیرو کو گاؤں کا محافظ قرار دیا۔ رمضان اور شیرو کی دوستی مزید گہری ہو گئی اور دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ احسان کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، تو ایک نہ ایک دن ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ شکریہ۔